سچ کی قیمت، عبدالکریم اور جادوئی کنواں۔ ایک ایمان افروز داستان۔ کبھی کبھی رزق چھن جانے پر ہم شکوہ کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ چھین کر پرکھتا ہے اور صبر پر نوازتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک سچے مزدور کی، جس نے غربت میں بھی ایمان کو نہیں بیچا اور اللہ نے اسے وہ دیا جو بادشاہوں کو بھی نہیں ملا۔ آؤ سنتے ہیں سچ کی قیمت۔ ایک سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانی۔ دارالامان گاؤں میں صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ ہوا میں مٹی اور کھجور کے پتوں کی خوشبو تھی۔ اسی گاؤں کے ایک کچے گھر میں عبدالکریم اپنے بچوں حمید اور عائشہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بیوی زینب چولہے پر روٹی پکا رہی تھی۔ روٹی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی، مگر صرف 2 روٹیاں تھیں۔ زینب بولی، کریم تم بچوں کو کھلا دو، میں پانی پی لوں گی، بھوک تو عادت بن گئی ہے۔ عبدالکریم نے نرمی سے کہا، نہیں زینب، آج سب ساتھ کھانا کھائیں گے، رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو شکر کرتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ دارالامان گاؤں میں مختلف لوگ آباد تھے۔ کوئی امیر تھا، کوئی غریب، مگر سب عبدالکریم کو ایماندار کریم بھائی کہتے تھے۔ بازار کے کنارے ایک تاجر رحمت اللہ رہتا تھا، جو بہت چالاک مگر لالچی آدمی تھا۔ ایک دن وہ عبدالکریم سے کہنے لگا، کریم بھائی، تمہاری یہ پرانی کدال بیچ دو، میں تمہیں نئی دے دوں گا، مگر بدلے میں تمہیں میرے کھیت میں کام کرنا ہوگا، آدھی مزدوری پر۔ عبدالکریم نے مسکرا کر جواب دیا، رحمت بھائی امانت بیچنے کا سودا نہیں کرتا، چاہے نئی چیز ہی کیوں نہ ملے۔ رحمت ہنس پڑا، یہ دنیا سچ سے نہیں چالاکی سے چلتی ہے کریم۔ عبدالکریم نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، لوگ نہیں۔ کچھ ہفتوں بعد گاؤں میں قحط پڑ گیا، پانی ختم، کھیت جل گئے، لوگوں کے چہرے مرجھا گئے۔ زینب نے ایک رات کہا، کریم کچھ اور کام ڈھونڈ لو، شاید رحمت بھائی کے ہاں مزدوری مل جائے۔ کریم نے گہرا سانس لیا، اگر رزق وہاں ہے جہاں جھوٹ بولا جائے تو بہتر ہے بھوکا مر جاؤں۔ اگلی صبح وہ اپنی پرانی کدال اور ایک مٹی کا گھڑا لے کر کھجوروں کے باغات کی طرف نکلا۔ چلتے چلتے وہ گاؤں کے آخر میں ایک اجاڑ جگہ پر پہنچا۔ وہاں ایک پرانا کنواں تھا، جسے لوگ جنوں والا کنواں کہتے تھے، اور اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ عبدالکریم نے سوچا، یہ زمین تو زرخیز لگتی ہے، شاید قسمت یہاں بدل جائے۔ اس نے زمین کھودنا شروع کی۔ دوپہر کی دھوپ میں پسینہ بہتا رہا، پھر اچانک پاؤں پھسلا اور کدال کنویں میں جا گری۔ پانی کے اندر ڈوبنے کی آواز جیسے اس کے دل کو چیر گئی۔
وہ کنارے پر بیٹھ گیا۔ پسینہ اور آنسو مل گئے۔ زینب کی آواز یاد آئی، حمید کی بھوک بھری آنکھیں یاد آئیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اے میرے رب، یہ میرا آخری سہارا تھا، مگر اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر دے۔ پھر وہ سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ چاندنی نے نخلستان کو چاندی میں نہلا دیا تھا۔ اچانک ایک نورانی روشنی کنویں کے پاس اتری۔ وہ روشنی جیسے ایک انسان کی شکل میں بدل گئی۔ ایک بزرگ سفید لباس میں سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، بیٹے کیوں غمگین بیٹھے ہو؟ عبدالکریم نے لرزتی آواز میں بتایا۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، جو چیز رب لیتا ہے اس سے بہتر لوٹا دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ جھوٹ نہ بولے۔ پہلے بزرگ نے ہاتھ میں پانی ڈالا۔ جب باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں سونے کا بیلچہ تھا، سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ بیٹے کیا یہ تمہارا ہے؟ کریم نے دیکھا، پھر بولا، نہیں، میرا بیلچہ تو سادہ تھا۔ بزرگ مسکرا دیے۔ پھر دوسری بار چاندی کا بیلچہ نکالا۔ کیا یہ تمہارا ہے؟ کریم نے کہا، نہیں، یہ بھی میرا نہیں۔ تیسری بار جب بزرگ نے ہاتھ ڈالا تو ایک پرانا زنگ آلود بیلچہ نکلا۔ کریم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اور ہاں، یہی میرا ہے۔ بزرگ نے خوش ہو کر کہا، یہ تمہارا ہی نہیں، تمہارے ایمان کا انعام ہے۔ پھر انہوں نے سونے اور چاندی کے بیلچے بھی اس کے قدموں میں رکھ دیے۔ کریم نے گھبرا کر کہا، میں صرف اپنا چاہتا ہوں، یہ سب کیوں دے رہے ہیں؟ بزرگ بولے، یہ اس کا انعام ہے جو دنیا کے سونے پر سچ کو چنتا ہے۔ اگلی صبح عبدالکریم جب گاؤں لوٹا، بچے دوڑ کر بولے، ابا سونا، ابا چاندی۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ رحمت تاجر نے حسرت سے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ کہانیاں سچ نہیں ہوتی۔ لیکن جب عبدالکریم نے اپنی بات سنائی، لوگوں کی آنکھوں میں عقیدت چھا گئی۔ سب نے اس کے ہاتھ چومے۔ رحمت کے دل میں حسد کی آگ جل اٹھی۔ اگلے دن وہ اپنی چمکدار کدال لے کر اسی کنویں پر پہنچا اور کہنے لگا، اے جادوئی کنویں، مجھے بھی سونا دے۔ کچھ دیر بعد بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے سونے کا بیلچہ دکھایا۔ کیا یہ تمہارا ہے؟ رحمت فوراً بولا، ہاں، یہ میرا ہے۔ اور اگلے لمحے کنواں دھواں اگلنے لگا۔ رحمت کی کدال اور وہ خود اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگوں کے دل دہل گئے۔ سب نے سمجھ لیا کہ جھوٹ سے حاصل کیا گیا فائدہ نقصان بن جاتا ہے۔ عبدالکریم نے کنویں کے پاس بیٹھ کر کہا، یا اللہ، تو رحم والا ہے۔ میرا گاؤں اب سچائی کی راہ پر چلے۔ چند دنوں بعد بارش ہوئی۔ کھیت سرسبز ہو گئے، فصلیں لہلہانے لگیں، اور اب لوگ عبدالکریم کو کریم بابا کہتے۔ وہ بچوں کو سکھاتا،
سونا کماؤ یا نہ کماؤ مگر دل کا نور مت کھو دینا۔ آج بھی دارالامان کے اسکول کی دیوار پر لکھا ہے، جھوٹ عارضی فائدہ دیتا ہے مگر سچ ہمیشہ کے لیے عزت دیتا ہے۔ اور بزرگوں کے الفاظ آج بھی گونجتے ہیں، جو روزی ایمان کے ساتھ آتی ہے تو وہ برکت بنتی ہے، اور جب جھوٹ کے ساتھ آتی ہے تو وہ مصیبت بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔